IIN International Islamic Network. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو سماکم المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ہم سب مل کر بیٹھے ہیں اور یہ عزم کر کے اٹھ کر یہاں سے جائیں کہ ہم مل کر رہیں گے۔ اس وقت اتحاد امت کی کس قدر ضرورت ہے، امت کو ہم اور آپ اگر اب نہ سمجھے تو ہم روئے زمین سے مٹا دیے جائیں گے۔ باطل طاقتیں ہم کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کر کے ہمارے وجود کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، تو کس دن کے لیے دیا ہے؟ لڑنے کے لیے، آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بغض رکھنے کے لیے، یا آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے مل کر رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے؟ ہم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنے قدم کو آگے بڑھا کر امت کو یہ پیغام دیں کہ ہم شانہ بشانہ چل کر ہم اسلام کو مضبوطی عطا کریں گے، ایسی قوت بن کر رہیں گے کہ اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ نہ دنیا سے مسلمان کبھی ختم ہوا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ ختم ہوگا۔ جب تک قرآن باقی ہے، جب تک قرآن کا پیغام باقی ہے، ہمارے مسلمانوں کو قرآن کو اور اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان تو اس سے بھی زیادہ مشکلات سے گزرا ہے، جو آج حالات ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ بدترین اور مشکل حالات سے مسلمان گزر چکا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ باطل طاقتیں مٹ گئیں لیکن مسلمان دنیا سے نہیں مٹا۔ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم قرآن کے نام پر ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ ہم کیوں دو ہیں؟ ہم دو نہیں ہیں، ہم دو ٹکڑوں میں ہم کو بانٹا جا رہا ہے، دو جگہ ہم کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری طاقت کو کمزور کرنے کی رات و دن تو کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یہ بات اپنے گرہ دے لو، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بالکل پیوست کر لو کہ ہم کو اچھا بن کر رہنا ہے، ہم کو ایسا بن کر رہنا ہے کہ ہم کو لوگ یہ سمجھیں کہ ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمان سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس بات کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، اس بات کا علم ہم نے حاصل کیا ہے، اس بات کا قرآن پیغام دیتا ہے، حدیث پیغام دیتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم کو نافع بن کر رہنا ہے، ہم کو زار بن کر نہیں رہنا ہے، ہم کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ہم کو نفع پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بات سکھائی ہے، اور یہی بات ہم نے مدرسوں میں سیکھی ہے، یہی بات ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھی ہے، یہی بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے۔ ہم نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیج سجتا ہے تو اس پر مختلف مسلک کے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چمن ہے جس میں رنگ برنگ کے پھول ہیں۔ چمن ایک طرح کے پھول سے چمن نہیں بنتا ہے، چمن میں جب مختلف رنگ کے پھول اگتے ہیں اور اس میں پھول کھلتے ہیں تب وہ چمن بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا علامہ قلب عابد نور اللہ مرقدہ کو جونپور میں جب وہ خطاب فرما رہے تھے، ان کا بعد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ایک بات کہہ رہے تھے، 2 منٹ میں انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تھی۔ انہوں نے صرف اپنی تقریر اس بات سے شروع کی تھی اور اسی بات پر ختم کر دی تھی کہ دوستو، مسلمانوں پر یلغار کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر یلغار کی جا رہی ہے، اور جب چور چوری کرنے آتا ہے تو وہ مکان پر پہلے ڈھیلے پھینکتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور آزماتا ہے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہیں یا گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جاگنے کا ثبوت دیا تو چور واپس چلا جائے گا، پیچھے پاؤں پلٹ جائے گا، اگر ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا تو چور کامیابی کے ساتھ چوری کر کے چلا جائے گا، ہم سوتے رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ۔ اسی پر انہوں نے کہا تھا کہ وَأَكْتَفِي بِهَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انہوں نے کرسی سنبھال لی۔ یعنی وہ کتنے زیرک تھے، کتنے ذہین تھے، کتنی اونچی بات کہہ کر چلے گئے اور چھوٹی سی بات کہہ گئے جو ہمارے ذہنوں میں آج بھی بالکل تر و تازہ ہے، محفوظ ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اسی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج پر مولانا قلب صادق نور اللہ مرقدہ کو بھی دیکھا ہے، ہمیشہ اتحاد امت کی بات کرتے تھے، کبھی بھی ان کی زبان سے اختلاف کی بات، انتشار کی بات، کبھی بھولے سے بھی ان کی زبان سے اگر نکلی ہو تو کوئی گواہی دے، کوئی کہہ دے کہ ان کی زبان سے کبھی اختلافی بات نکلی ہو۔ وہ ہمارے پیشوا تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے متبع ہیں، ان کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا، وہ ہمارے پیشوا تھے۔ ایسے لوگوں کو جو ہم اپنا پیشوا بنائیں گے اور ان کی باتوں پر چل کر زندگی گزاریں گے، کبھی اختلافات نہیں پیدا ہوں گے۔ اور ایک مفکر کا ایک جملہ نقل کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔